قریب ہو سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. محترم حضرات، قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، آج تربیتی پروگرام کا ہمارا چوتھا دن ہے اور چوتھا بیان ہے. آج کا عنوان بےحد اہم اور ضروری ہے. عنوان ہے بچوں کی تربیت کیسے کریں. بچوں کو کیسے پیدا کریں تو آتا ہم لوگوں سے، بھائی طریقہ کار کیا ہو تو ہم لوگوں سے آتا ہے، لیکن بچوں کو پیدا کرنے کے بعد تربیت کیسی کریں یہ ہم لوگوں سے نہیں آتا ہے. میں یہ کہوں کہ تھوڑا آتا ہے تھوڑا نہیں آتا، میں صاف کہوں گا بالکل نہیں آتا. اور اس کی ایک دو نہیں ہزاروں مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. اگر ہم شریعت کی روشنی میں، سیرت کی روشنی میں دیکھیں کہ بچوں کی تربیت کیسے ہونی چاہیے تو ہم بالکل، ہم سب میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم سب بالکل زیرو سے پر ہیں، کچھ نہیں. بچوں کی تربیت سے پہلے، بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے جو پہلا مرحلہ بچوں کی تربیت کا ہے وہ ہے نیک ماں کا انتخاب. نیک ماں کا انتخاب. لڑکا اپنے لیے لڑکی کا انتخاب کرے یا لڑکے والے لڑکے کے لیے لڑکی کا انتخاب کرے. لڑکی کا انتخاب کیسے ہو؟ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عورت کے سے نکاح چار بنیادوں پر کیا جاتا ہے: مال کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اور اس کی سیرت نیکی کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے. یہ چار بنیادیں ہیں نکاح کرنے کی لڑکی سے: دینداری، مال، جمال اور خاندان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی اور کہا کہ تم دینداری کو مقدم رکھنا، دینداری کو پہلے دیکھنا. مال کم ہو کوئی دقت نہیں ہے، خوبصورتی کم ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، خاندان اونچا نیچا ہو کوئی دقت نہیں ہے، دینداری میں کمی نہیں ہونی چاہیے. اس کو اور سمجھ میں ڈیفائن کر دوں، آج کے زمانے کے اعتبار سے کیریکٹر میں کمی نہیں ہونی چاہیے. آج کے زمانے میں آپ کو نماز پڑھنے والی بچیاں بہت ملیں گی، عورتیں بہت ملیں گی، لیکن کیریکٹر کے اعتبار سے فیل، بیکار. کیریکٹر بنیاد ہے. جس عورت میں، جس مرد میں کیریکٹر ہوگا، کردار کا مضبوط ہوگا، وہی عورت اپنے شوہر کی وفادار ہوگی اور وہی شوہر اپنے بیوی کا وفادار ہوگا. تو کیریکٹر بنیاد ہے دینداری کو. اب یہ جو انتخاب ہمارا ہے، ہمارا انتخاب اس پر ہے ہی نہیں. اس وقت ہم لڑکی کی دینداری میں بات نہیں کر رہے. لڑکی تک پہنچنے کے لیے جس بچولے کا سہارا لیتے ہیں، وہ بچولے خود بتاتا ہے کہ بھائی لڑکی جو ہے بہت مالدار گھر کی ہے اور گاڑی بھی مل سکتی ہے، پراپرٹی بھی شاید گھر والے دے سکتے ہیں، اور سونا بھی شاید مل سکتا ہے. تو بچولیے جب بتا رہا ہے یا خبریں جو آ رہی ہیں، لڑکی کی دینداری کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی. لڑکی کا کردار کیسا ہے، اس کی سیرت کیسی ہے، اس پر کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ لڑکی کے مال اور دولت کی بات ہو رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ لڑکی کا انتخاب دینداری پر ہوگا یا مال اور دولت کی بنیاد پر ہوگا؟ جب مال اور دولت کی بنیاد پر ہوگا تو پھر آپ اسے دینداری کی امید مت لگائیے. تو پہلا مرحلہ ہمارا فیل ہے اگر ہم نے لڑکی کا انتخاب صحیح طریقے پر نہیں کرا. لیکن لڑکی کا انتخاب صحیح طریقے پر ہو گیا، نیک شوہر اور بیوی ساتھ اکٹھے ہو گئے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ نیک اولاد کے ہونے کا راستہ، بچے کا اچھا تربیت ہونے کا راستہ آسان ہو جائے گا. بچے کی تربیت کے لیے بے شمار کتابیں اس پر لکھی جا رہی ہیں. موجودہ زمانے میں بچے کو کیسے تربیت کریں، بچے کو کیسے دکھا رہے ہیں، بے شمار طریقے پر کام ہو رہا ہے. کوئی سائیکولوجی کے انداز میں کام کر رہا ہے، کوئی دینی اعتبار سے بتا رہا ہے، کوئی بچے کے ایک ایک اسٹیپ کو الگ الگ کر رہا ہے کہ بچہ جب 0 سے 3 سال کا ہو تو اسے کیسے پالنا ہے، 3 سے 6 سال کا ہو تو اسے کیسے پالنا ہے، 6 سے 8 سال کا ہو تو اس کا کیا تربیت ہو، اور 8 سے 14 سال کا ہو تو اس کی کیا تربیت ہو، 14 سے 18 کا ہو تو اس کی کیا تربیت ہو. تو یہ مختلف مراحل لوگوں نے کام کرا ہے، مختلف مرحلوں پر، اور بچے کی زندگی کو الگ الگ انداز میں بانٹ دیا ہے کہ اس مرحلے میں اس انداز کو اپنانا ہے، اس میں اس انداز کو اپنانا ہے، اور اس میں اس انداز کو اپنانا ہے. اور ان سب کے پیچھے پس منظر وہی ہے کہ بچے کو بہتر زندگی دی جا سکے، بچے کو بہتر انسان بنایا جا سکے، سماج میں رہنے کا قابل بنایا جا سکے، اور اس کے مستقبل کو روشن کیا جا سکے. یہ سب مرحلے اسی بات پر محمول ہے کہ بچے کا مستقبل روشن ہو جائے.
آج دیکھنے میں جاتا ہے کہ ہمارے پاس بچے بہت ہیں، کوئی کمی نہیں الحمدللہ، لیکن افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کا مستقبل ضائع کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں اپنی ناسمجھی کی بنا پر۔ دو طرح کی کتابیں لکھی گئی، ایک طرح کی کتاب تو وہ ہے جو لکھی گئی بچوں کی تربیت کیسے کریں، اس پر بچوں کے بارے میں بتایا گیا اس میں۔ ایک کتاب وہ جو ماں باپ کو پڑھنے کی ہے کہ انہیں ماں باپ کیسے بننا ہے۔ ماں باپ کے پڑھنے کی کتابیں دونوں ہیں، ایک میں یہ پڑھیں گے ماں باپ کہ انہیں ماں باپ کیسے بننا ہے، کون سی بات پر غصہ کرنا ہے، کون سی بات کو نظر انداز کرنا ہے، کون سی بات پر ڈانٹنا ہے، کون سی بات پر پیار کرنا ہے، کون سی بات پر سمجھانا ہے۔ کتنی ساری باتیں ہوئی، تو ماں باپ کو سیکھنا پڑے گا کہ انہیں باپ کیسے بننا ہے۔ باپ بننے کے لیے کن کن چیزوں کا اس کے اندر ہونا ضروری ہے، اسے جاننا پڑے گا۔ اگر وہ نہیں جانے گا تو وہ اپنے بچے کے مستقبل کو برباد کر دے گا، خراب کر دے گا، اپنے ناواقفیت کی وجہ اور جہالت کی وجہ سے۔ بچے کی غلطی ہے کہ بھائی بچے نے ٹنکی چلا دی، پانی کھول دیا۔ جب بچہ 3 سال کا ہوتا ہے، ٹنکی تک ہاتھ پہنچتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے پانی میں کھیلنے کا۔ تو بچہ ہی تو ہے، اسے نہیں پتا کہ بھائی سردی ہو رہی ہے، گرمی ہو رہی ہے، اسے نہیں پتا کہ پانی خالی ہو جائے گا، اسے نہیں پتا۔ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ اس پانی کے بہنے سے ماں کو کتنی دقت ہو سکتی ہے، دوبارہ ماں کو وائپر مارنا پڑ سکتا ہے، صاف کرنا پڑ سکتا ہے، اس کے پانی کے بہنے سے ہو سکتا ہے بستر گیلا ہو جائے، اسے نہیں پتا کچھ بھی۔ یہ بچے کی چھوٹی سی عمر کی ایک شرارت ہے کہ وہ پانی میں ہاتھ گھماتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، سر دھوتا ہے، بدن پہ لگاتا ہے۔ اب اس غلطی پر کیا ریئیکشن ہونا چاہیے، کیا ریئیکشن ہونا چاہیے بتائیے، ذہن میں ہے کسی کے کچھ؟ کیا ریئیکشن ہم کیا کرتے ہیں، ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے یہ ہے کہ ہم اس کی دھول اتار دیتے ہیں، اسے پیٹیں گے، اسے چھیدیں گے، اسے ماریں گے، ڈانٹیں گے، بچہ سہم جائے گا، چھوٹا سا بچہ سہم جائے گا۔ کرنا کیا چاہیے؟ یہ بچے کی شرارت ہے، بچے کو صرف سمجھانا ہے اور بس دھیان یہ رکھنا ہے کہ وہ پانی میں نہ جائے، اتنا کام کرنا ہے۔ اور مصنوعی غصہ جو ہوتا، اچھا ہنستے ہوئے ہلکے سے غصہ ہوتا ہے نا، بچے کو چپ کرنے کے لیے، بچے کو سمجھانے کے لیے بھی ہوتا ہے، وہ ماں باپ کرتے ہیں، جانتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں اس طریقے پر بچے کو روکا جائے۔ مارنا بالکل نہیں ہے، یہ غلطی ماننے والی ہے ہی نہیں، یہ تو شرارت ہے بچے کی، وہ نہیں کرے گا تو ہم تھوڑی کریں گے، وہی کرے گا، اس کا کام ہے اٹھا پٹک کرنا۔ اب یہ غلطی بچے نے کری، ہم نے کیا کرا؟ ہم نے اسے چھید دیا، یہ ماننے والی غلطی نہیں ہے۔ تو یہ سمجھنا پڑے گا ماں باپ کو کہ کون سی غلطی ماننے والی ہے، کون سی غلطی سمجھانے والی ہے، نظر انداز کرنے والی ہے۔ اور اس کے لیے ماں باپ کو دعائیں کرنی پڑیں گی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے جب وہ پیٹ میں آئی ہے تو دعا کری ہے، ابھی دنیا میں نہیں آئی ہے۔ رب ان نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے میرے رب میں نظر مانتی ہوں کہ جو بچہ دنیا میں آئے گا میں اسے دین کے لیے وقف کر دیتی ہوں۔ پلان دیکھیے، ارادہ دیکھیے ماں کا کیا سوچ رہی ہے کہ دین کے لیے وقف کرنا ہی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ مجھے دے گا اس کو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ پوچھیں ماں باپ سے بچہ کیا کرے گا، کیا ارادہ ہو رہا ہے؟ ابھی ہائی اسکول میں ہے، سوچ لیں گے کیا کرے گا۔ ارے بھائی ہائی اسکول میں پہنچ گیا، آپ نے سوچا نہیں اب تک کیا کرے گا؟ ماں کے پیٹ میں، بلکہ ماں کے پیٹ سے آنے سے پہلے ماں باپ کے ذہن میں ایک مقصد ہونا چاہیے کہ مجھے اگر بچہ دے گا اللہ تعالیٰ، مجھے بنانا کیا ہے، اسے مجھے کیا بنانا ہے بھائی؟ یہ ارادہ، یہ مقصد ہے ہمارے ذہنوں کے اندر؟ کتنے ماں باپ ایسے ہیں کہ جو اس ویژن کے ساتھ، اس مقصد کے ساتھ بچے کو کنسیو کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں، سچ بتاؤں بہت کم لوگ ہیں۔ یہاں سے تو کوئی شروع نہیں کرتا، ماں کے پیٹ سے شروع کرنے والے بہت کم لوگ ہیں، اور جن لوگوں نے شروع کرا ہے ان لوگوں کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ ہزاروں مثالیں ہمارے پاس موجود۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، نیک ماں کی تربیت کا نتیجہ۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، نیک ماں کی تربیت کا نتیجہ۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نیک ماں کی تربیت کا نتیجہ۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، نیک ماں کی تربیت کا نتیجہ۔ ان سب کی مائیں نیک ہیں۔ امام ربیعۃ الرائے 1,00,000 حدیثوں کا حافظ، نیک ماں کی تربیت کا نتیجہ۔ ایسی ہزاروں مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔
کہ جن جن لوگوں نے دنیا میں نام روشن کرے ہیں اور کارنامے انجام دیے ہیں دینی اعتبار سے خاص طور سے، ان سب کی مائیں عظیم تھی اور انہوں نے ماں کی گود سے اور ماں کی پیٹ سے بچے کو اس لائق بنایا ہے، اور اس کے لیے جو ہو سکتا تھا وہ ان لوگوں نے کرا ہے۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی مدثر اللہ علیہ لکھتے اپنی کتاب کے اندر کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہم نے ایک معمول دیکھا اپنے گھر کے اندر کہ ہماری والدہ رات کو اٹھتی تھی اور اٹھنے کے بعد دعا کرنا شروع کرتی تھی، اور جتنے بھائی بہن تھے سب کا نام لے لے کر دعا کرتی تھی، اور جب میری آنکھ کھلتی تھی تو میں اس انتظار میں رہتا تھا کہ میرا نام کب آئے گا۔ جب میرا نام آ جاتا تھا تو میں سکون سے سو جاتا تھا کہ میری ماں نے میرا نام لے لیا۔ بچے کے لگاؤ اور تعلق کی بات۔ مولانا کہہ رہا ہے کہ ماؤں کو دعائیں کرنی پڑیں گی، وہ سارے طریقہ اپنانے کے بعد تربیت کے لیے ان سب سے پہلے بھی اور ان سب کے بعد بھی آپ کو دعا کرنی پڑے گی بچوں کے لیے۔ کیوں دعا مانگی؟ قرآن مجید کے اندر نبی نے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، متقیوں کا امام بنا دے میرے بچوں کو۔ چھوٹے موٹے دعا نہیں مانگ رہے کہ دیندار بنا دے، نیک بنا دے، متقیوں کا امام بنا۔ پہلے متقی تلاش کر، پھر ان کے آگے میرے بچوں کو کھڑا کر۔ عظیم دعا مانگی گئی، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ عظیم ہے، خالق ہے، مالک ہے، تو ہم اس سے عظیم دعا ہی مانگیں گے، ادھوری مانگنی نہیں ہے مجھے۔ میں کیوں یہ دعا نہیں مانگ رہا کہ میرے بچوں کو اللہ تعالیٰ چمکتا سورج چاند بنا دے؟ کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کے واقعی میں مستقبل کے لیے فکر مند رہتے ہیں؟ اچھا مستقبل ایک مسئلہ ہے کہ مستقبل کون سا مستقبل؟ ایک بچے کے باپ کا مستقبل تو یہ ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میرا بچہ اچھی جاب پا جائے اور اچھا پیسہ کمانے لگ جائے تو اس کا مستقبل روشن ہو گیا۔ ایک باپ کا مقصد اور ارادہ یہ ہے کہ میرا بچہ حقیقی معنی میں دیندار بنے، قرآن کا حدیث کا حافظ بنے اور دینی اعتبار سے بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ اس سے لے، اور ایک کا مستقبل یہ ہے، ایک باپ کا مستقبل یہ ہے۔ تو ان دونوں مستقبلوں میں کون سا مستقبل بہتر ہے؟ کون سا بہتر ہے؟ دینی بہتر ہے۔ اچھا دین پر چلنے سے کیا وہ بھوکا مر جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں جب رہے گا اور کھانے کی فکر بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ روزی کے ذریعے بھی اس تک پہنچائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ روزی کا کوئی ذریعہ بنائے۔ بہت سارے ائمہ کرام، بہت سارے محدثین بہترین بزنس مین تھے، بڑے بڑے کام انہوں نے انجام دیے۔ تو یہ ویژن ماں باپ کا جب تک کلیئر نہیں ہوگا پرابلم اور مسائل کھڑے رہیں گے بچوں کے سامنے۔ کتنے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلمان ہے کہ یہ بات سچ نہیں ہے کہ ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں، کہ یہ الزام لگایا جاتا ہے ہمارے اوپر کہ مسلمان بچہ پیدا کرتا۔ بچے تو دنیا پیدا کر رہی ہے، لیکن یہ کہی جاتی بات اس انداز میں تو بچہ پیدا تو کرتا لیکن تربیت نہیں کرتا، اس کی تعلیم نہیں دیتا اسے۔ اور یہ بات اگر ہم اپنے علاقے میں، اپنے گلی محلے میں، پڑوسوں میں دیکھیں تو ہمیں لگے گا یار یہ بات کسی حد تک سچ بیٹھ رہی ہے لوگوں کی، کیونکہ ہم اپنے بچوں کی طرف سے لاپرواہ ہیں۔ میرے بھائیوں قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ گھر والوں میں آپ کے بچے، آپ کی بیوی، آپ کے ماں باپ سب آ جاتے ہیں، آپ کے بھائی بہن آ جاتے ہیں۔ جہنم کی آگ سے بچانا، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، تہذیب سکھاؤ، تمیز سکھاؤ، ڈسپلن سکھاؤ، مینر سکھاؤ۔ اور آپ نے یہ سارے کام صحابہ کرام کے ساتھ کر کے دکھائے، بچوں کے ساتھ محبت کر کے دکھائی، بچوں سے لگاؤ کر کے دکھایا آپ نے۔ ایک مثال نہیں ملتی آپ کے بارے میں ایسی کہ آپ نے بچوں کو ڈانٹا ہو۔ اس درجہ قریب تھے بچے کہ آپ کے بارے میں ایک مثال یہ آتی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غالباً بچے ہیں کہ وہ جب ان کے پاس جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں سے کہتے تھے بچوں ہاتھ پھیلا کر ایسے، کون سب سے تیز میرے پاس آئے گا دوڑ کر؟ سب بچے بھاگ بھاگ آتے تھے۔ کوئی اللہ کے نبی کے سینے سے لگ رہا ہے، کوئی اللہ کے نبی کے سر سے لگ رہا ہے، کوئی کمر سے لگ رہا ہے، کوئی ہاتھ سے لگ رہا ہے۔ ہم کر رہے ہیں، ہمیں شرماری کرتے ہوئے اور چودھری صاحب ہاتھ ملائیں گے بچوں سامنے؟ ارے بھائی یہ پیارے بچے ہیں، ان کو محبت کی ضرورت ہے، انہیں لگاؤ کی ضرورت ہے، یہ پیار سے سیدھے ہو سکتے ہیں، انہیں مارنا نہیں ہے۔ ایک بہت اچھے محقق نے ایک بات کہی کہ بچے کو ہنسنا اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے اور غصہ کرنا ماں باپ سکھاتے ہیں۔ ماں باپ سکھاتے ہیں غصہ کرنا بچوں کو، فطرت ہے بچے کی ہنسنا۔ بچے کو لگے گا کہ یہ آدمی جو مجھے بلا رہا ہے اس کے دل میں محبت ہے، وہ بچہ قریب آئے گا اس کے،
لگا اسے آئے گا. اور جب وہ دیکھے گا کہ اس کا چہرہ بگڑا ہوا ہے, غصے میں ہے, تو بچہ دور بھاگ جائے گا, رو پڑے گا بچہ. وہ سمجھ رہا ہے چہرے کا اتار چڑھاؤ سے کہ یہ جو چہرہ ہے یہ میرے پاس جانے کا ہے ہی نہیں, اس کو غصہ آ رہا ہے. تو بڑی بہترین بات لکھی کہ بچہ جب غصہ کرتا ہے تو اس غصے کے انداز میں اس کے ماں باپ اسے نظر آتے ہیں. آپ جب دیکھیں گے کسی بچے کے غصہ کرنے کو, انداز کو, اور آپ اس کے ماں باپ کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا یہ جو طریقہ بچے نے غصہ کرنے کا اپنایا ہے یہ ماں باپ کی وجہ سے اپنایا ہے. تو تربیت کے لیے پہلا مرحلہ نیک ماں کا انتخاب, بہترین ماں کا انتخاب ہو جائے. کسی کو نیک بیوی مل جائے اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات اس کے لیے ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ وہ اس کا 80% کام کر دے گی انشاءاللہ. اس کے بعد دوسرا مرحلہ گھر کا ماحول کا ہے کہ بچوں کو یہ پتا ہو کہ میری ماں کی گھر میں چلتی ہے, اور ماں کو باپ کی تائید حاصل ہو پوری طرح سے. ایسا نہ ہو کہ ماں کسی بات کے لیے ٹوک رہی ہے بچے کو, اور ادھر سے باپ بولا تو بہت بول رہی, بچوں کے سامنے ہی ماں کو وزن نخار کر رہا ہے, تو بچوں کو لگتا ہے کہ میری ماں میں وزن نہیں ہے, ہلکی ہے میری ماں, کیونکہ اس کے بعد چل نہیں رہی گھر کے اندر. تو جب ماں کوئی بات کہے گی تو ماں کی بات میں وزن نہیں ہوگا باپ کے اس رویے کی وجہ سے. تو ماں کو فل سپورٹ ہو باپ کی. دوسرا کام ماں کے اوپر ہے, ماں یہ کرے گی کہ ماں اپنے بچوں پر باپ کا ادب اور احترام بٹھائے گی. کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں عام طور پر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ باپ نے ڈانٹا بچوں کو کسی بات پر, یا اسے سمجھایا ہمارا اور سمجھا بجھا کے چلا گیا, جاتے ہی جو ہے ماں کہہ رہی ہے تیرے باپ کا دماغ خراب ہو گیا, دماغ خراب ہو گیا تیرے باپ کا, تیرے اوپر غصہ کرتا رہتا ہر وقت. ساری محنت باپ کی کری کرائے پانی پھینکے تو جملے میں عورت کے. اور باپ کا جو مقام مرتبہ بچے کی نظر میں بہت اونچا تھا, بلند تھا, طاقتور تھا, اسے بالکل زمین کر دیا. کچھ نہ ویسے ہی بولنے جا, مجھے تو میری امی کچھ کہتی نا. ہوتا نہیں ہوتا یہ 100% گھروں میں نہیں تو 50% گھروں میں ایسا ہی ہو رہا ہے آج بھی. ٹھیک ہے, ہمارے سامنے کھل گئی جی بھی, لیکن ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے کہ باپ کی کہی ہوئی بات کو ماں زیرو کر دیتی ہے. تو یہ کام نہ ہو کہ ماں باپ کی غیر موجودگی میں بچوں کے سامنے باپ کا مقام بلند کرے. بیٹا آپ کے بابا آ جائیں گے, آپ کے ابا کو برا لگ جائے گا, آپ کے ابا آپ سے بہت محبت کرتے ہیں, آپ ایسا مت کریے, انہیں تکلیف ہوگی اگر میں اس سے کہوں گی تو. محبت بٹھائے بچے کے اندر. اور بیٹے دیکھو آپ کے ابا دیکھو باہر کتنا کام کر, دھوپ میں تپ رہے ہیں, پسینہ نکل رہا ہے ان کا, کس کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ کے لیے کر رہے ہیں. یہ کام ماں کا ہے جو ماں خاموش محنت آہستہ آہستہ بچوں کے اوپر کرے. تیسرا کام یہ ہے کہ ایک اچھا ماحول گھر کا ہو کہ جو ماں باپ جس انداز میں بچوں کو لے کے چل رہے ہوں اس کے گھر کے سارے افراد اس کی سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہوں. ایسا نہ ہو کہ باپ کہے کچھ اور دادی کہے کچھ, باپ کہے کچھ اور چاچا کہے کچھ. باپ نے ابھی روکا کی چیز سے, چاچا نے کہا چل میں دلواؤں تو یہ چیز. ہوتا نہیں ہوتا ہے. اچھا چاچا محبت کر رہا ہے بچے سے, ہم نہیں مان رہے, ہم یہ نہیں کرے محبت نہیں ہے چاچا کو بچے سے. چاچا کو بچے سے محبت ہے, لیکن اس وقت محبت نہیں کرنی ہے کیونکہ یہ وقت تربیت چل رہی ہے. اس وقت تربیت چل رہی ہے. اگر اسے محبت مل گئی تو باپ کی تربیت کا اثر ختم ہو جائے گا. تو یہ ہوتا نہیں ہوتا ہمارے گھروں کے اندر. ماں کا عظیم ہونا کیوں ضروری ہے؟ میں ایک بہت عجیب مثال دیتا ہوں آپ کو. ہیلن کیری, ہیلن کیری ایک خاتون گزری ہے جو بولتی نہیں تھی اور آنکھوں سے نابینا تھی. جب وہ بڑی ہونی شروع ہوئی تو پتہ چلا اس کے بارے میں ماں باپ کو بھائی یہ ایسی ہے, اب نارمل ہے. تو بڑے پریشان ہوئے, کیا کریں, اور اس پریشانی میں بچے کو ڈھیل دی. یار بچے کو کچھ دکھ نہیں رہا ہے, اب کیا کریں ہم. لیکن اس بچی کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین ماں دی تھی, بہترین ماں دی تھی. اور اس ماں نے بچے کو ڈسپلن کرنے کے لیے ایک بہترین ٹیچر کو رکھا. ٹیچر سے کہا کہ مجھے بچے کو پڑھانا بھی ہے اور بچے کو ڈسپلن کرنا ہے. اچھا ٹیچر نے بچے کو ڈسپلن کرنا شروع کرا. جب بچہ انڈسپلن ہو جاتا ہے نا, جو منمانی کرتا ہے, تو منمانی کرنے میں کبھی کبھی بچہ ایسے بہت سارے کام کرتا ہے جس کام کے کرنے میں اسے پریشانی ہوتی ہے, لیکن کیونکہ وہ اس کی عادت بن چکی ہوتی ہے اس لیے وہ کرتا رہتا ہے. جب اس ٹیچر نے بچی کو ڈسپلن کرنا شروع کرا, پڑھانا شروع کرا, تو بچے کو پرابلم ہو رہی تھی. ایک دن باپ نے جب دیکھا تو باپ کو بھی عجیب لگا کہ بھائی بچی ویسی اب نارمل ہے. تو اس نے کہا کہ آپ بچی ویسی ہماری پریشان ہے, اب نارمل ہے, اور آپ اسے اور تنگ کر رہی ہیں, پریشان کر رہی ہیں. تو ماں نے کہا کہ تم کچھ کہو مت, اسے کرنے دو جو کر رہی ہے. اسے کچھ مہینے کے بعد
جب بچے ڈسیبل ہونی شروع ہوئی تو باپ نے دیکھ کر باپ کو تسلی ہوئی کہ میری بچے صحیح رخ پر ہے. اس کے بعد اس لڑکی نے جو نارمل لڑکی ہے اس نے بی اے کرا, ایم اے کرا, پی ایچ ڈی کری اور اس ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ بھی حاصل کر. نام میرے ذہن سے ملک کا نکل رہا ہے. میں نے کافی دن پہلے پڑھی تھی اسٹوری اور میں نے سرچ کرا یوٹیوب پر جا کر میں دیکھوں یہ بات سچ ہے یا جھوٹی ہے. کبھی کوئی کہانی ایسی غلطی ہو کسی نے تو ایکچوئل میں بات نکلی کہ وہ سچ تھی بات. پورے بایوگرافی آپ کو مل جائے گی. کون ذمہ دار ہے اس ایب نارمل بچی کو ایک مقام تک پہنچانے کے لیے؟ اس کی ایک ماں اور ایک بہترین ٹیچر ذمہ دار ہے. انہوں نے قدم بڑھایا تو اس کو ایک مقام تک پہنچایا. دوسری مثال دنیاوی اعتبار سے تھامس ایلوا ایڈیسن کی ہے. بلب جس نے ایجاد کرا تھا, بچپن میں اسکول سے آتا ہے اور ایک پرچہ دیتا ماں کو آ کر. ماں پرچہ پڑھتی ہے, پرچہ پڑھ کے رونے لگتی ہے. اس میں بچے میں لکھا ہوا ہے کہ ٹیچر نے پرچہ بھیجا ہے. پرچے میں لکھا ماں پڑھ رہی ہے کہ آپ کا بچہ ایب نارمل ہے, آپ کا بچہ جینیس ہے, آپ کا بچہ جینیس ہے اور اتنا بڑا ہوشیار بچہ ہے, انٹیلیجنٹ بچہ ہے کہ ہمارے اسکول میں ایسے ٹیچر نہیں ہے جو آپ کے بچے کو پڑھا سکے. یہ پرچہ بڑا ماں نے رو کر پرچہ بند کر کے رکھ دیا. بات آئی گئی ہو گئی. دنیا میں وہ آدمی آگے بڑھا, سائنٹسٹ بنا, ماں کا اس کے انتقال ہو گیا. ایک دن وہ اپنے گھر میں صفائی کر رہا تھا تو وہی خط جو وہ اسکول سے لے کر آیا تھا ایک الماری میں رکھا ہوا ملا. اس نے خط کھولا, اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کا بچہ ایب نارمل ہے, پاگل ہے اور اس کو کسی پاگل خانے میں داخل کرائیے, اسے اسکول کی ضرورت نہیں. لیکن ماں نے یہ احساس ہونے نہیں دیا کہ آپ کے بارے میں اسکول نے یہ بات کہی اور اس کو ایک عظیم انسان بنانے کے لیے عظیم قربانی دی, عظیم انداز بنایا. جب اس خط کو پڑھا اس سائنٹسٹ نے تو رو پڑا اور رو کر کہتا ہے کہ میری عظیم ماں نے مجھ جیسے پاگل بچے کو عظیم بنا دیا. مائیں ہر جگہ عظیم ہیں. ہمیں اپنے ماؤں کو سکھانے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. آج جو بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ بچوں کو اچھا بناؤ, دیندار بناؤ تاکہ وہ دوسرے گھر میں جا کر اس دوسرے گھر کے اندھیرے پن کو روشن کر دے. بالکل. اور لڑکی نیک اگر ہوگی تبھی وہ نیک ماں بن سکے گی اور اچھی مربی بن سکے گی. اس لیے مسلسل پر زور دیا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم کی, تربیت کی, دین کی فکر کریں. تمہارے بھائیو یہ سب طریقے ہیں بچے کی تربیت کرنے کے. آج کہنا پڑتا ہے یہ بات بار بار دیکھ کر کہ ہم اپنے بچوں کی طرف سے بالکل فکر مند نہیں ہے. ہمارا بچہ ضائع ہو رہا ہے, بالکل بربادی کے راستے پہ جا رہا ہے, ہمیں پرواہ نہیں ہے. سائنٹسٹ اور سائیکولوجی کے ماہرین نے, جو نفسیات کے ماہر ہیں, جو دماغ پر کام کرتے ہیں, انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ بچے کی 8 سے 14 سال کی عمر جو ہے یہ سب سے ڈینجر خطرناک عمر ہے. اس عمر کو ایک نام دیا انہوں نے طوفان کی عمر. یہ عمر وہ عمر ہے جس عمر میں بچہ جوانی کی طرف چلنا شروع ہوتا ہے, بلوغت کی طرف چلنا شروع ہوتا ہے. اگر اس عمر میں بچے کا دھیان نہیں رکھا گیا, بچے کی کیئر نہیں کی گئی اور بچہ ڈس بیلنس ہو گیا اور اس کو غلط ایکٹیویٹی مل گئی تو بچے کی یہ عمر خراب ہو گئی. 14 سے 18 سال کی عمر خراب ہوگی اور 18 سے 21 سال کی عمر تک بالکل ضائع اور بیکار ہو جائے گا. کتنے نوجوان ہمارے پاس موجود ہیں جو نشہ اور شراب کے عادی ہونے کی وجہ سے بیکار ہو چکے ہیں. جوانی کی عمر میں ان کے ہاتھ کانپ رہے ہیں, انہیں دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ وہ جوان ہے. یہ حالت ہماری ہو گئی. اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ عام اصول ہے ماں باپ کے لیے. 2 کام کریں ماں باپ. پہلا کام تو یہ کریں کہ جو چیز وہ اپنے اندر بچے کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں اس پر وہ خود عمل کرنا شروع کریں. وہ چاہتے ہیں کہ بچہ نمازی بنے تو خود نماز پڑھنا شروع کرے. وہ چاہتے ہیں کہ بچہ سچ بولے تو وہ خود سچ بولنا شروع کرے. وہ چاہتے ہیں کہ بچہ ورزش کرے, طاقتور بنے تو انہیں بھی اسی طرح کی زندگی گزارنی پڑے گی. اگر وہ چاہتے ہیں کہ بچہ جھگڑنا بند کرے, چلانا بند کرے تو انہیں بھی اپنے گھر میں چلانا بند کرنا پڑے گا, ورنہ چلانے کی وجہ سے بچہ اسی چیز کا عادی ہونا شروع ہو جائے گا. پہلا کام تو یہ, جو چیز چاہ رہے ہیں بچے میں وہ چیز خود کرنا شروع کر دیں. دوسرا کام یہ ہے کہ بڑھتے بچے کی سوسائٹی پر نظر رکھے کہ وہ کن کے ساتھ اٹھ رہا ہے, بیٹھ رہا ہے, اس کے دوست کون ہیں. اس کے لیے ایک بڑی مثال لے لیجیے. حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی بڑے مشائخ میں شمار ہوتے ہیں, بڑے عالموں میں شمار ہوتے ہیں, بڑے شیخ ہیں اور بڑے بڑے علماء حضرت سے بیعت ہیں, ان کے خلیفہ ہیں, بڑا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ.
حضرت اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب میں کالج میں پڑھ رہا تھا تو میرے بڑے بھائی اس کالج کا پروفیسر تھے اور مجھے مارتے تک تھے اس بات کے لیے کہ وہ دیکھ لیتے تھے کہ میں کسی ایسے لڑکے کے ساتھ ہوں جو لڑکا اچھا نہیں. اچھے سے مراد کیا ہے کہ کون سا لڑکا برا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ایسے لڑکے جو کہانیاں سنانے والے تھے, اسٹوری بتانے والے تھے فلموں کی. کون سے لڑکے جو آوارہ گردی کرتے تھے اور اس کلاس بند کر دیتے, ایسے لڑکوں سے بالکل بیٹھنا بند کر دیتا. اور بھائی نے یہ بات کہی تھی کہ اگر میں نے تمہیں ان لڑکوں کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھا تو بھی ماروں گا. جب بہت زیادہ ہو گئی تو مولانا ذوالفقار صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جب گھر میں گیا ایک دن تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ والدہ دیکھ رہے ہیں امی ایسے ایسے بھائی کر رہا ہے. تو بھائی نے بات کہی کہ ساری بات تمہاری مانی جائے گی لیکن یہاں پر میری چلے گی, یہ بات میں تمہاری نہیں مانوں گا. تم سب کچھ کرو لیکن اس بات میں تم سے کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. تو مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لڑکوں کے ساتھ مجھے بیٹھنے کو منع کرا تھا وہ لڑکے ڈھنگ سے پڑھ نہیں سکے اور معمولی طور پر کام کر سکے. جن لڑکوں کے ساتھ مجھے بیٹھنے کے لیے کہا گیا تھا ان لڑکوں کی سوسائٹی صحبت اچھی تھی, وہ لڑکے اچھے تھے پڑھنے لکھنے میں, کوئی کرنل بنا, کوئی پروفیسر بنا, کوئی ڈاکٹر بنا, کوئی انجینئر بنا. اور خود کہہ رہا ہے اس بات کو اور کہہ رہا ہے کہ میں مسلسل روزانہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اگر میرے بھائی نے مجھے اچھی سوسائٹی میں نہ بٹھایا ہوتا, غلط لوگوں سے نہ بچایا ہوتا تو آج میں بھی غلط راستے پر ہوتا. ہم لوگ چوک کر جاتے ہیں کہ نہیں بچہ دوست ہے, آنے دو کوئی بات نہیں, جانے دو کوئی بات نہیں, ارے وہ برا مان رہا ہے, بچہ رو رہا ہے, مایوس ہو رہا ہے, ایموشنل ہو رہا ہے, بھیج دو کوئی بات نہیں. بہت بڑی غلطی ہے اگر آپ کمزور پڑ رہے ہیں بچے کی آنکھوں کے آنسو کے سامنے تو آپ بہت بڑی چوک کر رہے ہیں. باپ کو کمزور پڑنا ہی نہیں ہے ان آنسوؤں کے سامنے. آپ کو دکھ رہا ہے کہ یہ آنسو اس بچے کو آپ کو لذت لے کے چلے جائیں گے, بربادی کے راستے میں لے جائیں گے. آپ کو پگھلنا بالکل بھی نہیں ہے, رونے دیجیے اسے بیٹھے ہوئے, بالکل ہونے دینا ہے. ابھی ابھی کا مثال ہے, 3 مہینے کے اندر ایک بچہ بگڑ گیا. جو بچہ ماں اور باپ کا فرمان بردار تھا, اطاعت گزار بچہ تھا, 15 سے 16 سال کی عمر, بہترین معصوم بچہ, ماشاءاللہ شریف بچہ, اچھا لگتا ہے دیکھنے میں, پیارا بچہ ہے, گھر میں رہتا ہے, پڑھائی سے اور اپنے گھر سے مطلب ہے اسے, اور بے پناہ محبت کرنے والا بچہ ماں باپ سے. 2 مہینے لگے اسے بگڑ دیتے, 2 مہینے اسے سوسائٹی غلط ملی ہے اور اس کا یہ حال ہو گیا کہ اس نے ماں کا ہاتھ موڑ دیا, باپ کا ہاتھ موڑ دیا اور کھڑا ہو کر ماں باپ کے سامنے کہہ رہا ہے کہ تم میرے لیے مر چکے ہو. 2 مہینے پہلے جو جان سے لگ رہا تھا اپنے ماں باپ کے اوپر, 2 مہینے بعد اس کی حالت یہ ہے کہ وہ لڑ رہا ہے, جھگڑ رہا ہے, ماں باپ سے دشمنی کر رہا ہے. 2 مہینے کے اندر ناس ہو گیا بچے کا. اس لیے کہا جا رہا ہے وہ جو جن کے ساتھ بیٹھا وہ ان کی حالت بتا دیتا ہوں میں. چاندپور اپنے علاقے کے بچے اور کہاں کے بچے, ان بچوں کی زندگی کیا ہے؟ وہ بچے ہوٹلوں پر اسٹنگ پی رہے ہیں, نشہ کر رہے ہیں, جھوٹی شان و شوکت کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کو پیسے چاہیے, چاہے اس پیسے کے لیے انہیں چوری کرنی پڑے پرواہ نہیں. ان کو مہنگے جوتے چاہیے, چاہے چوری کرنی پڑے پرواہ نہیں. قرض لے کر دوسرے کا ماننا پڑے پرواہ نہیں. انہیں ٹھاٹ باٹ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, وہ کام کر رہے ہیں, اس طرح کی زندگی وہ گزار رہے ہیں. 8 اسٹنگ ایک دن میں پی گئے. ہمیں یقین ہے اور گمان بھی ہے کہ ہوتا ہے کہ سگریٹ وغیرہ بھی, اسموکنگ بھی اس بچے نے شروع کر دی ہو, کیونکہ وہ ماحول اور سوسائٹی ایسی ہے. اور آپ حیرت کریں گے کہ ان میں سے ان کچھ بچوں کی حالت یہ کہ وہ نقشے بازی میں بیٹھ کر گروپ میں کہہ رہے ہیں کہ میں ڈرتا اپنے باپ سے, میں ڈرتا اپنے باپ سے, میں تو یوں کر دیتا ہوں, میں تو یوں کر دیتا ہوں. وہی بات سیم بات اس بچے نے اپنے گھر کے اندر ریپیٹ کری. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ باقی بنانے کی پوری کوشش ہے. جو باقی ہوگا وہ دوسرے کو باقی بنا دے گا, جو نیک ہوگا وہ دوسرے کو نیک بنا دے گا. کیوں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بات فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین, اے مومنو ڈرو اللہ تعالیٰ سے, سچوں کے ساتھ رہو. کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہو. کون سچے؟ جنہوں نے وعدہ کرا اللہ تعالیٰ سے کہ ہم آپ کی بات مانیں گے, اور ان کی زندگی میں وہ سچائی نظر آتی ہے. وہ نیک ہیں, دیندار ہیں, شریف ہیں, ان میں کردار ہے, باحیا با کردار ہیں. ایسے لوگ, ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیے. اس سے مراد مفسرین نے بہت آسان انداز میں کہا کہ بھائی مشائخ مراد اس سے, خانقاہوں میں جا کر بیٹھیے, صحبت کو اپنائیے بزرگوں کی. جب صحبت اپنائیں گے تو چیزیں ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی. کیا ہم لوگ کر رہے ہیں اس کام کو؟ ہمارا بزرگوں کا پرانا معمول رہا ہے یہ, ہمارے استادوں کا معمول رہا ہے یہ, اور ہم بھی انشاءاللہ یہ کام اپنے بچوں کے ساتھ کریں گے
کہ وہ اپنے بچوں کو بزرگوں کی محفلوں میں لے جایا کرتے تھے اور جا کے بٹھایا کرتے تھے چپ چاپ، بس وہ بچہ بیٹھا چپ چاپ، کبھی سر پہ ہاتھ پھیلا لیا، چائے پلوانے لے گئے ان کے پاس کہ میں اپنے بچوں کو لایا ہوں، دعا کر دیجیے. کیا ہم لوگوں نے کوشش کری؟ کیا دل ہمارا تڑپا کہ بھائی یہ آدمی نیک ہے، ہم اسے دعا کرا لیں؟ کتنے ماں باپ نے دعا کرائی ہوگی اپنے بچوں کے لیے، ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں اپنے بارے میں. جب ہم دعا نہیں کرا پا رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے تو ہم کیا کریں گے بچوں کے لیے، اور کیا ہمارا بچہ بن کے دکھائے گا؟ تو یہ وہ پہلو ہے بچوں کو تربیت کا کہ جس پر ہم لوگ کام نہیں کر رہے ہیں، ہمیں کام کرنا چاہیے. جو غلطی ہم نے کر دی ہے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، لیکن جب جاگ جائے، جب سویرا ہو جاتا ہے میرے دوستوں، آپ ابھی سے ارادہ کریے جو چوک ہم نے کر دی ہم سے ہو گئی، معافی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. لیکن ہم اب جو قدم بڑھائیں گے اپنے بچے کی زندگی کو دیکھتے ہوئے بہتر انداز سے بڑھائیں گے. جو کمیاں ہم کر رہے تھے ان کمیوں سے بچوں کو بچائیں گے، اور ہم خود بھی بچیں گے تاکہ ہمارے بچے بہتر انسان بن سکے اور بہتر مسلمان بن سکے. کریں گے انشاءاللہ. سب کچھ ممکن ہے، ساری چیزیں آسان ہیں، سب چیزیں اویلیبل ہیں. آپ اگر رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. اور بھی طریقے ہیں پوچھنے کے، پڑھنے کے، سمجھنے کے، بہت سارے طریقے ہیں کہ آپ وہاں سے سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. جو چوک ہو رہی ہے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور جو بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں ان کو پڑھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں. ساری چیزیں موجود ہیں، بس کرنے والے کی ضرورت ہے. دعا ضرور کریں اپنے بچوں کے لیے، ضرور دعا کریں. 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر اسپیشل دعا کریں، سب بچوں کے نام لے کے دعا کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک.